اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انجیر، زیتون، طور سینا اور مکہ مکرمہ کی قسم کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ان بابرکت مقامات کی عظمت اور شرافت ظاہر ہو اور انبیاء سے ان مقامات پر رہنے کی وجہ سے ظاہر ہونے والی خیر و برکت ظاہر ہو۔ جس جگہ اور مقام کو اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے وہ جگہ بھی اللہ کی بارگاہ میں عظمت والی ہو جاتی ہے۔ عربی میں انجیر کو تین کہتے ہیں۔ عربوں میں یہ روایت تھی کہ جس جگہ کی پیداوار جہاں زیادہ ہوتی تھی اس مقام کو اسی چیز کے نام سے منسلک کر دیتے تھے۔ تین ایک خاص پہاڑی کا نام ہے، کوہ جودی یا اسی کے قریب کوئی دوسرا پہاڑ۔ چونکہ یہاں انجیر کی پیداوار بکثرت تھی اس وجہ سے یہ تین ہی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ تورات میں ہے کہ طوفان نوح کے بعد بنی آدم یہیں سے دوبارہ زمین میں ادھر ادھر پھیلے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جبل تین اللہ تعالیٰ کے قانون مکافات کے ظہور کا ایک یادگار مقام ہے۔ حضرت ابن عباس کا یہ قول مروی ہے کہ تین اس مسجد کا نام ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے جودی پہاڑ پر تعمیر فرمائی۔ قتادہ کی رائے ہے کہ تین اس پہاڑ کا نام ہے جس پر دمشق کا شہر آباد ہے، اور زیتون اس پہاڑ کا نام ہے جس پر بیت المقدس کا شہر ہے۔ یہ بھی زیتون کی وافر پیداوار کی وجہ سے اسی نام سے مشہور ہو گیا۔ جبل زیتون کا انجیل میں اکثر ذکر آیا ہے۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام عبادت اور دعا کے لیے جایا کرتے تھے۔ بیت المقدس سے بے شمار انبیاء کو نسبت کا شرف حاصل ہے، اور طور سینا وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ہم کلامی کا شرف بخشا۔ یہیں آپ علیہ السلام کو پیغمبری ملی اور یہیں الواح تورات مرحمت ہوئیں۔ یہاں بلد امین سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی کافر قوم سے ہجرت کر کے اس علاقہ میں آئے، یہ بالکل خیر آباد تھا۔ اس شہر کا سنگ بنیاد اللہ تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے رزق اور امن کی دعا مانگی جو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، جس کی بدولت اس علاقے میں رزق کی بھی فراوانی ہوئی اور امن کا یہ عالم تھا کہ جس وقت سارا جزیرہ عرب خون ریزی اور لوٹ مار کا میدان بنا ہوا تھا، اس وقت بھی مکہ مکرمہ فتنہ اور فساد کی آگ سے محفوظ تھا۔ اگر کوئی قاتل بھی حرم میں پناہ لے لیتا تو اسے کچھ نہ کہا جاتا۔ اگر جنگل میں کوئی چیتا ہرن کا شکار کرنے کے لیے اس کے تعاقب میں دوڑتا، حدود حرم میں داخل ہو جاتا، تو چیتا اس کا پیچھا چھوڑ کر واپس چلا جاتا۔ یہاں کے درختوں کو بھی کوئی نہیں کاٹتا تھا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر نے اس شہر کو مزید عظمتیں بخشیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ ایمان ان قربانیوں کے صلے میں ہوا تھا جو انہوں نے کلمہ توحید کی سربلندی کی راہ میں پیش کیں۔ پھر جب انہوں نے اس سے بھی بڑے امتحان یعنی بیٹے کی قربانی کے امتحان میں بھی کامیابی حاصل کر لی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے بھی بڑے انعام یعنی قوموں کی امامت کے منصب سے نوازا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ کیا اس امامت کے انعام میں میری ذریت بھی شامل ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری ذریت میں سے وہی اس انعام کے حقدار ہوں گے جو تمہارے طریقہ کے پیروکار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس خطے پر مزید کرم یہ فرمایا کہ اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان بھی یہیں سے کیا، جس کے باعث مکہ کی عظمت کو 4 چاند لگ گئے۔ اس سے معلوم ہوا جس جگہ پر جگہ اور مقام کو اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے ساتھ نسبت حاصل ہو جائے وہ جگہ بھی اللہ کی بارگاہ میں عظمت والی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ جس جگہ انجیر اور زیتون اگتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت گاہ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور پرورش بھی یہیں ہوئی۔ طور وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ندا دی گئی، اور مکہ مکرمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت مقام اعلان نبوت ہے، اور اللہ کا مقدس گھر بھی یہیں ہے۔ گو کہ ان مقدس مقامات کی یہ شان ہے کہ اللہ کریم نے اپنے پاک کلام میں ان کی قسم کھائی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ 1450 سال پہلے اپنے پاک کلام میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود شناسی کی جو دعوت دی، وہی آج کے شاعر، فلاسفر، ٹرینر، موٹیویشنل سپیکرز کہہ رہے ہیں۔ پا جا سراغ زندگی، وہ لوگ جو خود شناس ہیں، اپنے ذاتی جوہر کو پہچان لیتے ہیں، جو اپنی خدا داد صلاحیتوں کے قدردان ہیں، ان کے لیے انعام ہی انعام ہے۔ اللہ کریم نے انسان سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز پیدا نہیں کی۔ جو لوگ احسن تقویم پر پیدا کیے جانے کی قدر و قیمت سمجھتے ہیں، ان کے لیے عزتیں اور رفتیں ہیں۔
اشرف المخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور ارادے کی قوت سے نوازا۔ اب جو اپنی صلاحیتوں کو پہچانتے ہوئے صراط مستقیم پر چلے، اپنے کھلے دشمن شیطان کی چالوں سے بچے، وہی انعام یافتہ ہیں۔ انسانی عظمت کا جو تصور قرآن کریم میں پیش کیا گیا ہے، دنیا کا کوئی فلاسفر، شاعر، سائیکالوجسٹ، ٹرینر اس کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو ان عظیم صفات سے نوازا، خوبصورت شکل و صورت، عقل اور ذہنی قوتیں اور قلبی اور روحانی قوتیں عطا فرمائیں، با اختیار، با ارادہ، مدبر اور حکیم بنایا۔ عقل اور فکر کی جو بے مثال قوتیں انسان کو بخشی گئی ہیں، کائنات کی کوئی چیز اس کی برابری نہیں کر سکتی۔ اس کے علم اور عرفان کی رفتوں کا تو یہ حال ہے کہ نوری فرشتے بھی اس کو سجدہ کرتے نظر آتے ہیں۔ کوئی مخلوق بھی انسان کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ زور آور جانور، درندے، پرندے، ہوائی اور آبی مخلوقات سب کی سب انسان کے سامنے حقیر ہیں۔ شوق اور برق رفتار گھوڑے پر جب انسان سوار ہوتا ہے تو وہ اس کو کنٹرول کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ 6-7 سال کا بچہ اونٹوں کی قطار کو جدھر چاہتا ہے لے جاتا ہے۔ ہر مخلوق اپنی خوراک حاصل کرنے کے لیے اپنا سر زمین پر جھکاتی ہے، لیکن انسان کو اس کے لیے جھکنا نہیں پڑتا، وہ اپنا لقمہ ہاتھ سے اٹھا کر منہ میں ڈالتا ہے۔ انسان کے حسن و کمال کو جس پہلو سے بھی دیکھا جائے، بے ساختہ تبارک اللہ احسن الخالقین کا نعرہ بلند ہونے لگتا ہے۔ رب کریم نے جب انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تو انسان سے ایک ہی ڈیمانڈ کی کہ اپنی شعوری صلاحیتوں کی مدد سے اپنے رب کریم کی وحدانیت کو پہچانو۔ اس کے لیے رب کریم نے انسان کو تمام ضروری صلاحیتوں سے آراستہ کیا کہ وہ خیر اور شر میں فرق جان سکے۔ اب جو صراط مستقیم پر چلے وہ انعام یافتہ، لیکن جو اپنے کھلے دشمن شیطان کی ترغیب پر بہک گیا اور جس انسان نے اپنی صلاحیتوں کی قدر نہیں کی یا ان کا غلط استعمال کیا، نفس کی پیروی میں عقل و فہم کے چراغ گل کر دیتا ہے، اپنے خالق و مالک کی نافرمانی کرتا ہے، وہ بے شعور اور بے عقل جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ معمولی فائدے کے لیے ملک و قوم سے غداری کرتا ہے، رشوت، ملاوٹ، ذخیرہ اندوزی، لالچ، ہوس، فسق و فجور، بہت ساری غلاظتوں میں ڈوب جاتا ہے۔ ایسے شخص کے سر سے اشرف المخلوقات ہونے کا تاج اتار لیا جاتا ہے، معاشرے کی نگاہوں میں وہ حقیر و ذلیل ہو جاتا ہے۔ ایسے انسانوں کے لیے دوزخ کے طبقات مخصوص کیے گئے ہیں۔ اس حقیقت کو بیان کرنے کے بعد قیامت برپا کرنے میں جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب عدل و انصاف کیا جائے گا، ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق سزا و جزا ملے گی۔ اگر کوئی چھوٹے خطے کا کوئی حاکم ہو تو تم اس سے عدل و انصاف کی توقع رکھتے ہو، اگر وہ ظلم پر اتر آئے تو تم اس سے نفرت کرنے لگتے ہو، اور اگر حالات اجازت دیں تو اس سے تخت و تاج بھی چھین لیتے ہو۔ خود ہی بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ سے بڑا حکیم کون ہے؟ اس کی حکومت سے بڑی حکومت کس کی ہے؟ کیا تم اس سے توقع رکھتے ہو کہ وہ ظالم کو پکڑے گا نہیں اور مظلوم کی داد رسی نہیں کرے گا؟ کیا ساری عمر پھول کھلانے والا، ہر سمت میں چراغ روشن کرنے والا، اور دوسری طرف ساری عمر کانٹے بونے والا اندھیروں کا سوداگر ایک ہی انجام سے دوچار ہوں گے؟ تو اس سے بڑی اندھیر نگری اور کیا ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی ذی شعور اس بات سے جو حاکم الحاکمین ہے اس سے اس اندھیر گردی کی توقع رکھ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جو لوگ اپنی انسانیت کی لاج رکھتے ہیں اس کے دامن شرف پر کوئی داغ نہیں لگنے دیتے، اپنے خالق کے ذکر کی شمع روشن رکھتے ہیں، اس کے احکامات کی بجاوری میں سرگرم رہتے ہیں، اپنے مالک کی خوشنودی حاصل کرنے کا شوق انہیں دن رات بے چین رکھتا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو احسن التقویم کے کمالات سے موصوف ہیں۔ ان کو یہ اللہ تعالیٰ ایسا اجر دے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جب تک وہ دنیا میں رہیں گے ان پر ان کے رب کی رحمت نازل ہوتی رہے گی۔ جب وہ یہاں سے رخصت کا سفر باندھیں گے تو انہیں راضی برضا کی نوید سنائی جائے گی۔ جب قیامت کے دن قبروں سے اٹھیں گے تو الا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کی شان ان کے چہروں سے ظاہر ہو رہی ہوگی، اور جب فردوس بری میں قدم رکھیں گے تو سلام ان قولوں میں رب رحیم سے ان کا استقبال کیا جائے گا۔ انہوں نے تو کچھ مدت کے لیے اپنے رب کی بندگی میں زندگی گزاری، لیکن ان کا رب جن نعمتوں سے انہیں
نوازے گا وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اس سورت کی تلاوت ختم کرو تو الیس اللہ بالاحکم الحاکمین کے جواب میں کہو، بلا و انا علی ذالک من الشاہدین۔